آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فلسفی فریڈرک نیچا کے کام پر بات کریں گے، خاص طور پر ان کی اخلاقی نفسیات یعنی مورل سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن کا ایک لیکچر بھی ہے اس پر۔ نیچا خود کو پہلا فلاسفر مانتے تھے جو ماہر نفسیات بھی تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط، بلکہ یہ کہ اخلاقیات کے پیچھے وہ جو ہماری سوچ ہے نیکی بدی کی، اس کے پیچھے نفسیاتی محرکات کیا ہیں۔ جی بالکل، اور نیچا کا جو انداز ہے نا، وہ گہری نفسیات یعنی ڈیپتھ سائیکالوجی جیسا ہے۔ وہ ان چیزوں کو کھنگالتے ہیں جو ہمارے لاشعور میں ہیں، ایسی خواہشات، ایسے محرکات جن کا شاید ہمیں خود بھی اندازہ نہ ہو۔ تو آج ہم نیچا کے کچھ اہم نفسیاتی تجزیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے رویوں اور اخلاقیات کو بالکل مختلف روشنی میں دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو نیچا کی مجھے ہمیشہ بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ نیکی اور خوشی کا تعلق ہے۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ نیکی کرو تو خوشی ملے گی، لیکن نیچا نے اس کو الٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر خوشی ہوتی ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ ان کے انداز کی خاص بات ہے کہ وہ محرکات کو کیسے الٹ کر دیکھتے ہیں، اور یہی سوچ انہیں اس سوال پر لاتی ہے کہ کیا واقعی اخلاقیات اور ذاتی مفاد یعنی موریلٹی اور سیلف انٹرسٹ الگ الگ چیزیں ہیں۔ نیچا کہتے ہیں کہ شاید یہ تفریق مصنوعی ہے۔ لوگ زیادہ تر وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اندر سے آتا ہے، چاہے پھر وہ اسے لمبا فائدہ کہیں یا سزا سے بچنا۔ اسی لیے وہ ضمیر، کانشنس کے روایتی خیال پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ ضمیر پر؟ وہ کیسے؟ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ضمیر کا کاٹنا پتھر پر کتے کے کاٹنے جیسا ہے، مطلب ایک بے معنی فضول سی کوشش۔ یہ تو واقعی روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہمدردی یا ترس پر، جرمن میں متلائیڈ۔ عام طور پر تو اسے بہت اونچا جذبہ مانا جاتا ہے، لیکن نیچا نے اس پر سنا ہے کافی تنقید کی ہے۔ ایسا کیوں؟ جی، نیچا ہمدردی پر بہت سخت رائے رکھتے تھے۔ ان کے کئی اعتراضات تھے۔ پہلا تو یہ کہ ہمدردی دنیا میں تکلیف کم نہیں کرتی، بلکہ آپ دوسرے کی تکلیف میں اپنی تکلیف شامل کر کے مجموعی تکلیف کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو نیا نکتہ ہے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ جس پر طرز کھایا جا رہا ہے یہ اس کے لیے توہین آمیز ہو سکتا ہے، گویا آپ اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہی ہیں، بیچارہ سمجھ رہی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے طاقت کا اظہار؟ کچھ ایسا ہی۔ اور تیسرا، کیا ہم واقعی کسی دوسرے کے درد کو ٹھیک ویسے ہی محسوس کر سکتے ہیں جیسا وہ کر رہا ہے؟ نیچا اس پر بہت شکی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ شوپنہاور جیسے فلسفی تھے جو ہمدردی کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ نیچا ان کی سوچ کو بھی کمزوری کی علامت قرار دیتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیچا کے نزدیک ہمدردی اکثر کھوکھلی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں؟ جی بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے اکثر منافقت یا اپنی کوئی نفسیاتی ضرورت چھپی ہو سکتی ہے، اور یہ شک بھری نظر صرف ہمدردی تک نہیں ہے، وہ دوسرے اچھے سمجھے جانے والے جذبات کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، جیسے احسان کرنا، بینیولنس۔ وہ اسے بھی طاقت کے کھیل کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اپنا محتاج بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہنسی پر بھی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کے پیچھے بھی کبھی کبھی بدنیتی یا کسی کی تذلیل کا جذبہ چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ تو انسان کی نفسیات کی کافی تاریک تصویر کشی ہے۔ یقیناً، اور یہ سب اسی ایک بڑے نقطے کی طرف جاتا ہے کہ نیچا کے مطابق ہم اکثر اپنے اصل محرکات سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ہماری خود شناسی یعنی اپنے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت اکثر باہر کی دنیا کو سمجھنے سے کہیں کم ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے نیچا کا بھول جانے کو یعنی فرگیٹنگ کو ایک خوبی قرار دینا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی جینے کے لیے ماضی کی تکلیفوں، ناکامیوں کو بھولنا ضروری ہے، یہ صرف کمزوری نہیں۔ جی، یہ ایک فعال عمل ہے، ایک طاقت ہے، اور یہ جو بھولنا ہے یا جسے ہم خود فریبی سیلف ڈسیپشن کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی کئی قسمیں نیچا بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے دباؤ، ریپریشن، جیسے کوئی کہے مجھے یاد نہیں میں نے ایسا کیا تھا، حالانکہ لاشعوری طور پر یاد ہو۔ یادداشت فخر کے آگے جھک جاتی ہے۔ اچھا، اور دوسری شکل ہے تجاوز، ٹرانسینڈنس، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، جب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی حیوانی خواہشات سے بلند ہو گئے ہیں۔
نیچا کے نزدیک یہ بھی خود فریبی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری جو بہت عام ہے وہ ہے عقلی توجیہ، ریشنلائزیشن۔ یعنی اپنے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ بالکل، اپنے ناپسندیدہ محرکات کو اچھے نام دینا، جیسے سستی کو کہنا کہ آرام کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ تو اور ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو نیچا کی اخلاقی نفسیات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنی اقدار، اپنے جذبات کے پیچھے دیکھیں، ان نفسیاتی محرکات کو سمجھیں جو اکثر ہمیں بے آرام کرتے ہیں۔ یہ روایتی اخلاقیات پر سوال اٹھاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ انسانی فطرت کتنی پیچیدہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہمارے بہت سے اچھے سمجھے جانے والے جذبات اور اعمال کے پیچھے ایسے محرکات ہو سکتے ہیں جو شاید اتنے اچھے نہ ہوں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نیتوں کو اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ سچائی اور ایمانداری سے کیسے سمجھ سکتا ہے، کیسے نبھا سکتا ہے۔ یہ سمجھ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کے طریقوں کو کس نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔